إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، یہ مجلس خاص طور سے ہماری خواتین کے لیے، ماں بہنوں کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس مجلس کا موضوع اور عنوان دور اول کی خواتین. دور اول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور ہے. اس زمانے کی خواتین قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے مسلمان خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ان کی زندگی میں ایمان و عمل کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے جو خصوصی اوصاف ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مطالعے میں آتے ہیں، اگر وہ اوصاف ہمارے اندر آ جائیں تو نہ صرف ہماری آخرت بہتر بنے بلکہ ہمارا سماج بھی بہتر بن سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے اسوہ کو اختیار کیا، ان کی راہ پر چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. انسان کا اللہ کی رضا کا پانا اور جنت کا پانا اور جنت میں ہمیشگی کی نعمت سے سرفراز ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے انسان کا کامیاب قرار پانا واقعی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی ہے، لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت کی ہے. لوگوں کے نزدیک انسان کامیاب ہو، لوگوں کے نزدیک انسان کو مقام مل جائے، عزت ملے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. حقیقی عزت، کامیابی، بلندی وہی ہے جو آخرت میں اللہ کے ہاں ملنے والی ہے. اس امت کا پہلا طبقہ، اس امت کا بہترین طبقہ تھا صحابہ، مہاجر اور انصار. وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مہاجر، اور وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے بسے ہوئے تھے، جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کی ہر اعتبار سے مدد کی، جان، مال اور ساری چیزیں نچھاور کر دی دین کی مدد کے لیے.
ہر طرح کی قربانیاں دیں اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری امیدیں باندھ لیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بغیر کسی قید کے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ مہاجرین میں سے مرد، انصار میں سے عورتیں، یا انصار میں سے بھی مرد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق مہاجر اور انصار کہا۔ ظاہر بات ہے ہجرت کرنے والے جہاں مرد تھے وہیں عورتیں بھی تھیں، اور انصار میں دین کی نصرت کرنے والے جہاں مرد تھے وہیں عورتیں بھی تھیں۔ لہٰذا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی میں جہاں مردوں کی اتباع ہے وہیں عورتوں کی بھی ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے لوگ تھے، ایمان و عمل کی ایسی بلندی پر تھے کہ اس میں جہاں مرد قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، وہیں اس زمانے کی عورتیں بھی نہ صرف عورتوں کے لیے خصوصاً بلکہ مردوں کے لیے بھی دینداری کا بہترین نمونہ ہے، کیونکہ کچھ اوصاف ایسے ہیں جو مرد یا عورت کے لیے خاص نہیں ہیں، جیسے ایمان، اللہ کا خوف، اخلاق، زہد، اور اسی طرح سے بہت ساری صفات۔ یہ صفات مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس بندے میں بھی وہ کمال درجے میں پیدا ہو جائے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے وقت میں اس زمانے کی خواتین، ان کی کیا صفات تھیں جو واقعی ان کی بلندی، اللہ کے ہاں اونچے مقام اور اللہ کے وعدوں کی حقدار ان کو بناتی ہیں، وہ کون سی صفات ہیں آج کے اس خطاب میں ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں، اللہ رب العالمین کا وعدہ اچھی زندگی کا، نجات کا، کامیابی کا جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس اعتبار سے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور صحابہ اور سلف کی اتباع کرنے کی ذمہ داری جہاں مردوں پر ہے عورتوں پر بھی ہے، اس لیے کہ وعدہ ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اور عمل صالح اس کی زندگی میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر نہ صرف آخرت میں اچھی زندگی ملتی ہے، آخرت میں انعام کا حقدار انسان بنتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی نہ صرف آخرت میں انسان اللہ کے ہاں انعام کا مستحق قرار پاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایسے انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ یعنی اعلیٰ ترین عمدہ زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایمان و عمل کی بنیاد پر ایک انسان کا عقیدہ اگر صحیح ہو، ایمان قوی ہو، اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی میں نیک اعمال آئیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں حیات طیبہ، عمدہ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے۔
حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا میں مالدار بن جائے گا. حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پر بیماری اور تکلیف کے حالات نہیں آئیں گے. حیات طیبہ کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں. اللہ تعالیٰ حیات طیبہ دے گا کا مطلب یہ ہے کہ باہر چاہے اس کے کتنے بھی طوفان ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ باہر کی پریشانی اس کے اندر کو ہلا نہیں پائے گی. باہر دکھ کے، تکلیف کے، فقر و فاقے کے، تنگی کے حالات ہوں گے، لیکن وہ اس کو ایسا جھنجھوڑیں گے نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے. وہ اندر کے سکون کو خراب نہیں کر پائیں گے. وہ اس کو بے چین وقتی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسا حیران و پریشان نہیں کریں گے کہ وہ اپنی شخصیت کو کھو دے، وہ اپنے دین کو کھو دے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے کہ دنیا میں آزمائشیں سبھی کے لیے ہیں. انبیاء پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، بلکہ زیادہ آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے باوجود وہ ٹکے رہتے ہیں، اس لیے کہ اندر بہتر ہوتا ہے. انسان آج اس دنیا میں اپنے باہر کی چیزوں کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے. گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، فرش اچھا ہو، قالین اچھا ہو، گھر میں اے سی ہو، گھر میں فریج ہو، اس کی لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، زیورات اچھے ہوں، اس کا چہرہ اچھا ہو. انسان اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے یا اس کی اپنی باہر کی جو ملکیت والی چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے. لیکن واقعی بہتر بنانے کی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کو بہتر بنائے، اپنے دل کو بہتر بنائے، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنی سوچ کو بہتر بنائے. اگر انسان کی سوچ اعلیٰ ہو تو اس کے پاس چیزیں اگر گھٹیا بھی ہوں تو ایسا انسان کامیاب ہے. اس لیے کہ کامیابی چیزوں کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی اچھے اوصاف کے جمع کرنے کا نام ہے. کامیابی عیش و عشرت میں جینے کا نام نہیں ہے، کامیابی اچھی زندگی جینے کا نام ہے. اچھی زندگی جینے سے سکون ملتا ہے. اچھی چیزیں خریدنے سے آرام مل سکتا ہے، سکون نہیں. انسان آرام کی چیزیں خریدتا ہے اور چاہتا ہے کہ سکون ملے. آرام کی چیزوں سے سکون نہیں ملتا ہے. سکون کی چیزوں سے سکون ملتا ہے، اور سکون ملتا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. لہٰذا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے قلب کو اللہ سے نہیں جوڑتا ہے، اس کی زندگی میں سکون و چین و اطمینان نہیں آ سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی تلاش میں آج ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ انسان صحرا میں بھٹک رہا ہے، لیکن اس کو یہ چیز نہیں مل رہی ہے. اس کو آرام کی چیزیں مل رہی ہیں، اس کو انجوائمنٹ کی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے. لذت اور خوشی دو الگ چیزیں ہیں. آرام اور سکون دو الگ چیزیں ہیں. ان میں تفریق نہ کر پانا انسان کے لیے بڑی بدقسمتی ہے. وہ آرام کی چیزوں کو سکون کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اچھے گدے اس کے پاس ہے، لیکن سکون کی نیند نہیں اس کے پاس، بے چینی اس کی زندگی میں ہے. وہ اچھے کھانے، اچھے لباس اور ساری چیزیں، لذت والی چیزیں جمع کر رہا ہے، لیکن کھا پی کے بھی خوش نہیں ہے. خوشی الگ چیز ہے، لذت الگ چیز ہے. پلیجر اور ہیپینس کو آپ ایک نہیں کر سکتے، دونوں الگ ہیں. لذت کے ختم پر پھر واپس دکھ انسان کے دل میں جمع ہو جاتا ہے، وقتی طور پر وہ بھول جاتا ہے اس کو. تو یہ ساری لذتیں بعض اوقات اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے پین کلر کا کام کرتی ہیں. وہ خوشی نہیں ہوتی ہیں، وہ پین کلر کی طرح ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو غفلت میں رکھتی ہیں اور اس کی پریشانی، اس کے دکھ کو بھلائے رکھتی ہیں. جیسی وہ چیز ختم ہو جاتی، پھر سے واپس اصل چیز واپس لوٹ آتی. وہی بے چینی، وہی انگزائٹی، وہی ڈپریشن اور وہ ساری چیزیں. تو انسان آج لذت کے اسباب جمع کر رہا ہے، سکون اس کے پاس نہیں ہے. سکون حیات طیبہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں انشراح پیدا کر دیتا ہے، گھٹن نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی سے گھٹن نکل جاتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے. تنگ زندگی کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں،
جن میں ایک یہ ہے کہ دنیا میں گھٹن کی زندگی اس کو ملے گی، کبھی سکون نہیں نصیب ہوگا، سب کچھ پا کے بھی کھوکھلاپن، ویکیوم اور وائڈ اس کو اندر محسوس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قبر میں بھی گھٹن ہوگی، قبر کے اندر بھی اس کے لیے گھٹن اور تنگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے وہ جیا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کی شروعات ہوتی ہے جب انسان اللہ کو پاتا ہے۔ اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا پیسہ، بینک بیلنس، عزت، شہرت، میڈلز، گولڈ میڈل، یہ اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ یہ سارے کھلونے ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک زندگی میں اہمیت ہے، لیکن واقعی زندگی میں پانا کیا ہے؟ اللہ کو پانا۔ اللہ کو نہیں پا کے سب پایا، کچھ بھی نہیں پایا اس نے۔ لیکن جس نے اللہ کو پایا، چاہے اس نے کچھ نہ پایا ہو، اس نے سب کچھ پا لیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو مل سکتی ہے، اور اللہ کو پانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اپنے کو کھونا پڑتا ہے، بس اپنی چاہتیں اللہ کی خاطر قربان کر دے، اپنی تمنا کو اللہ کے حکم کے آگے انسان ڈال دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو اپنائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، دیکھیے اطمینان اس کو نصیب ہوا، کیوں؟ اللہ سے راضی ہوا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ ارجعی الی ربک، واپس لوٹ، چل پلٹ اپنے رب کی طرف۔ اس نے رب بنایا اللہ کو، اپنے نفس کو نہیں، شیطان کو نہیں، خواہشات کو نہیں، اپنے کریئر کو نہیں، سماج کو نہیں، اپنے من گھڑت اصولوں کو نہیں، اس نے رب بنایا تھا اللہ کو۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا تھا، وہ اللہ کے آگے جھکنے والی تھی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، اللہ کے رسول نبی، کہ میرے لیے میری چاہتے میری مرضی نہیں، اللہ کا حکم، میرا مالک اللہ ہے، میں خود منمانی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنا مالک ہوں، نہیں، میرا مالک ہے اللہ۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں اللہ تیرا حکم چلتا ہے، اور میرے بارے میں جو بھی تیرے فیصلے ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، چاہے تکلیف تو ڈالے، ظالم نہیں ہے تو، راضی ہو جائے، اچھے برے حالات جیسے بھی آئیں راضی ہو جائے، اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، چاہے وہ فیصلے شرعی ہوں یا قدری ہوں۔ اللہ نے بیمار ہونے کا حکم دیا، اس کے لیے بیمار کر دیا، اس کو راضی، شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیند چھوڑ کے نماز کا حکم دیا، راضی، شکایت نہیں، ناراضگی نہیں کہ کیا کر دیا۔ اللہ جو فیصلہ دے، اللہ جو فیصلہ کرے اس پر راضی ہو، چاہے تقدیر کے اعتبار سے ہو یا شریعت کے اعتبار سے۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑتا ہے، اللہ کے دین پر، وبالاسلام دینا، میرے اپنے بنائے ہوئے فلسفے نہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ، چاہے اللہ سود کو حرام کر کے تجارت کو حلال کرے، دونوں ایک جیسا دکھتا ہے، منافع بھی ویسی لگتا ہے اور سود بھی ویسی لگتا ہے، لیکن عقل کے خلاف بظاہر عقل دکھائی دیتی ہے کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میرے رب نے ایک کو حلال کیا ہے، دوسرے کو حرام کر دیا، بس ہم راضی ہیں۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا، بس ہمارا رب جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ سال بھر کھانے کو حلال کر دیا، رمضان میں ایام میں دن کی حالت میں منع کر دیا، وہی حلال کھانا جو سحری سے یعنی روزے کی شروعات میں ابتدائی وقت میں جائز تھا، بعد میں منع، سحری کا ختم ہو گیا، کھانا حرام۔ پھر وہی کھانا
افطار کا وقت ہو گیا، حلال، ایک ہی چیز ایک وقت میں حلال ایک وقت میں حرام. اللہ جب چاہے حلال کر دے، جب چاہے حرام. راضی، اللہ سے راضی، اللہ سے کوئی شکایت نہیں. یہ جو چیز ہے یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. تو دنیا کی چیزیں پانا دنیوی اعتبار سے کامیابی ہے. یہاں عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، یہاں کام آسانی سے بنتے ہیں. لیکن واقعی پانا یہ ہے کہ انسان اللہ کو پائے. واقعی پانا یہ ہے کہ انسان اللہ کو پائے، اور اللہ کو پانے کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی منمانی چھوڑنی پڑتی ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ سے نوازیں گے. حیات طیبہ پانا یہ دنیا کی کامیابی ہے. لیکن حیات طیبہ پانا کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں مل جائیں، یہ اصل نہیں ہے. اندر کا سکون انسان کو ملے. الرضا بالقضاء دنیا کی جنت ہے. کہ پھر حالات کیسے بھی آئیں، انسان کا کور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی صحیح ہو، اس کا مرکزی محور وہ کبھی ہلے نہیں، وہ صحیح چلتے رہے، صحیح گھومتا رہے، وہ ایکسس اس کا خراب نہیں ہو، وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے، اس کا اطمینان ختم نہیں. یہ ساری چیزوں میں بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا اس زمانے کی عورتیں وہ بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، صرف مرد نہیں. اور صرف عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے تو عورتیں خصوصی طور پر نمونہ ہیں. لیکن ان کی زندگی دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں ان اوصاف کے اعتبار سے مرد ہو کر بھی ان سے پیچھے ہیں، عورت ہو کر ہم سے آگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ان کو چنا تھا اور بہت اونچا مقام دیا. آج کی اس مجلس میں ہم کچھ اوصاف اس زمانے کی خواتین کے دیکھیں گے. اور یہ واقعات آپ نے بارہا سنے ہوں گے، لیکن نفع والی چیز بار بار سننا نفع دیتی ہے، اور علم تازہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی مزید تازہ ہو جاتا ہے. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے اس زمانے کی عورتوں میں؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا. اور انسان کی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والا ہو. جسے اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، پرائرٹائز کرتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان گھٹیا کی بجائے اعلیٰ کو چنے، اور ختم ہونے والی کی بجائے باقی رہنے والی کو چنے. یہ عقل کا کمال ہے. انسان کی عقل، اس کی سمجھداری اس کے حسن انتخاب سے معلوم ہوتی ہے. اس کی چوائس بتاتی ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. انسان کس چیز کو چنتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اپنا لیول کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اور بہت بڑا امتحان انسان کا یہی ہے کہ وہ چنتا کیا ہے، کیونکہ انسان کی قدر، اس کا مقام اس کے مطلوب سے معلوم ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کیا؟ اگر تو بتا دے تو تیرا مقام معلوم ہو جائے گا کہ تو ہے کیا. انسان کا مقام اس کے مطلوب سے معلوم ہوتا ہے. اس زمانے کی عورتیں آپ دیکھیں کتنی سمجھدار تھیں. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال ابن عباس، مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تجھے بتاؤں جنتی عورت؟ قلت بلا، عطا تابعی ہیں، عطا ابن ابی رباح، ابن عباس صحابی ہیں. کہا کہ میں تجھ کو جنتی عورت بتاؤں؟ کہا بالکل بتائیے. قلت بلا. قال هذه المرأة السوداء، یہ کالی عورت. بعض روایت میں کہ وہ عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. کہا کہ
हादिह अलमरअतु अस्सौदा अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए जो काली औरत है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपकी खिदमत में हाजिर हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उस वक्त में आपके दौर की बात है। फ़क़ालत इन्नी उसरा, कहा अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, चक्कर आके गिर जाती हूँ। व इन्नी अतकशफ, और उस हालत में मेरी बेपर्दगी हो जाती है। फ़दउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, शिफा की दुआ कीजिए। मैं मिर्गी की मरीज़ हूँ और जब गिर जाती हूँ तो पर्दे का कोई ख्याल नहीं रहता, बेहोश हो जाती हूँ, तो ज़रा मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए आप। क़ाल इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, अब आपके पास जब गुजारिश आई तो आपने कहा देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अगर तुम चाहो तो सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। व इन शिअति दअउतुल्लाह अन युआफ़ियक, और अगर तुम चाहो, दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें आफ़ियत अता फ़रमाए, यानी बीमारी से शिफा दे। उस औरत ने सोचा, दो ऑप्शन से आई थी इसलिए कि दुआ कीजिए मुझे शिफा मिल जाए, लेकिन आपने अब उसके सामने दो ऑप्शन रखे। एक ऑप्शन ये है कि बीमारी बाकी रहेगी, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन वादा आखिरत में जन्नत का है, दुनिया में शिफा नहीं, तकलीफ में कमी नहीं, सब्र करना पड़ेगा। सब्र करना पड़ेगा का मतलब तकलीफ बाकी रहेगी, लेकिन वादा आखिरत का मैं कर रहा हूँ, जन्नत पक्की। इसीलिए इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं, जन्नती औरत बताऊं, जन्नत पक्की, ये वादा है, अगर सब्र कर लो, बीमारी बाकी रहे, जन्नत। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, शिफा मिल जाएगी, लेकिन वादा नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी नेकियों के ज़रिए से जो भी, लेकिन इस बात पर अगर तुम सिर्फ सब्र कर लो तुम्हारे लिए पक्का गारंटी जन्नत की। उस औरत ने जो कि अपनी बीमारी की शिकायत लेकर आई थी और आपसे दुआ की गुजारिश के लिए आई थी कि मुझे शिफा मिल जाए, दुआ कीजिए, उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने अपना इरादा बदल दिया। जब जन्नत की बात सामने आई तो अब बीमारी पर सब्र करना उसके लिए आसान हो गया। उसने कहा फ़क़ालत अस्बिर, उसने कहा ठीक है तो मैं सब्र ही को इख्तियार करती हूँ, मैं सब्र कर लूँगी, जब जन्नत का वादा है तो मैं सब्र कर लूँगी। फ़क़ालत, लेकिन अब उसके मसले दो थे, एक नहीं था। एक मसला था बीमारी, उसकी तकलीफ़, चक्कर आके गिर जाती हूँ। दूसरा मसला था कि जब चक्कर आके गिर जाती हूँ, दौरा पड़ता है, तो बेपर्दगी भी हो जाती है। एक हिस्सा गुजारिश का अपनी ज़ात से मुतालिक था जो तकलीफ़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा हिस्सा था जो दीन से जुड़ा हुआ है, इफ़्फ़त, पाक दामनी और पर्दे से जुड़ा हुआ है, हया से जुड़ा हुआ है। वो एक हया वाली औरत थी। उसने कहा इन्नी अतकशफ, लेकिन अल्लाह के रसूल जब दौरा पड़ता है ना तो मुझे मेरी बेपर्दगी हो जाती है। इन्नी अतकशफ फ़दउल्लाह ली अल्ला अतकशफ, कम से कम इतनी ही दुआ तो कर दीजिए कि जब मुझे दौरा पड़े, ठीक है शिफा नहीं मिले कोई बात नहीं है, मैं तो सब्र कर लूँगी, जन्नत का वादा है, लेकिन फिर जब बीमारी बाकी रहेगी और मुझे दौरा पड़ेगा तो बेपर्दगी होगी ना उस हालत में, तो कम से कम अल्लाह से इतनी दुआ कर दीजिए कि अगर मुझे दौरा पड़े और मैं कहीं गिर जाऊं तो फिर बेपर्दगी मेरी ना हो। फ़दउल्लाह ली अल्ला अतकशफ फ़दआ लहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआ कर दी कि अल्लाह जब इसको इस तरह की हालत पेश आए तो बेपर्दा ना हो जाए। यही वजह है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि मैं तुमको जन्नती औरत दिखाऊं, देखो वो औरत जन्नती है, और वो अरब औरत नहीं थी, सैयद घराने की नहीं थी, नबवी ख़ानदान की नहीं थी,
حبشی عورت تھی، کالی عورت. آپ دیکھیے وہ بہت خوبصورت عورت بھی نہیں تھی، کالی عورت، لیکن اس کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مجھے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. میں تکلیف برداشت کر سکتی ہوں لیکن بے پردگی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. وہ حیا والی عورت تھی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس واقعے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس زمانے، اور یہ صرف ایک عورت کی بات نہیں ہے، عام عورتیں اس زمانے میں ایسی تھیں کہ جب بھی ان کے سامنے انتخاب آتا تھا، دنیا آخرت، وہ آخرت کو چنتی تھی. دنیا کی تکلیف، آخرت کی تکلیف، کس سے بچنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے یا بیماری سے؟ ہم کو جہنم سے بچنا ہے. یہاں کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے. یہ انسان کی عقل مندی کا کمال ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنے. اور انسان کا سمجھدار ہونا اس کے انتخاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چنتا کیا ہے. جب اس عورت کے سامنے موقع آیا چننے کا، اس نے دنیا کو نہیں چنا. یہ نہیں کہا دعا کر دیجئے، میں نماز روزہ تو ویسے بھی پڑھتی ہوں اور دعائیں کر لوں گی، استغفار کر لوں گی، جو بھی کرنا ہے نیکیاں صدقہ خیرات کروں گی، جنت میں چلی جاؤں گی، لیکن یہ مصیبت نہیں چاہیے. لیکن سوچا اس عورت نے کہ میرا عمل مقبول بھی ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقینی ہے. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تیرے لیے جنت ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، صبر کرو. اور جب اللہ کا نبی صراحت کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے لیے اس صبر کی بنیاد پر جنت ہے، کہ بیماری باقی رہے، صبر کر لو، جنت ملے گی، یہ شارٹ کٹ ہے اور یقینی راستہ ہے کہ نبی اگر ضمانت لے تو پھر اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے امید کی چیز کیا ہو سکتی ہے. اس عورت نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو قبول کر لیا. لیکن دنیا کی تکلیف پر راضی رہنا بھی اس نے اختیار کیا. کوئی بات نہیں، ہم لوگ برداشت کر لیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں میں یہ بات تھی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف چل جائے گی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے تاکہ آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے، ہم کو جنت مل جائے. نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ واقعہ بہت بڑی عبرت اور بہت بڑا سبق ہے. ہمارے لیے اپنے آپ کو جانچنے کا یہ پیمانہ ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں. وہ ایک عورت جو حبشی عورت ہے، اس نے دیکھی کتنا انتخاب اچھا کیا. کیا ہم اپنی زندگی میں دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے آخرت کا خطرہ نہیں مول لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حرام طریقے سے علاج کرتے ہیں تاکہ شفا مل جائے. اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، درگاہ پہ چلے گئے، تعویذ گنڈے گلوں میں باندھ لیے، کڑے ناڑے اور نہ جانے دھاگے اور گھر کے اندر کتنی خرافات کر لی. عامل کے نام کے تحت جادوگروں کے پاس بھی چلے گئے. نام اچھا ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. شرکی اعمال کر لیے اور بعد میں سوچا توبہ کر لیں گے، کم سے کم اس بات سے تو نجات مل جائے گی، اس بیماری سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے گی. کبھی اپنے لیے، کبھی اولاد کے لیے آدمی سودا کر لیتا ہے اپنے ایمان کا، اپنی توحید کا، کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. اس عورت نے ایسا نہیں کیا. تکلیف دنیا کی چل جائے گی، آخرت کی نہیں چلے گی. یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کی نگاہ میں آخرت کا یقین ہو اور آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو. وہ اپنے ایمان کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ آخرت یقینی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کی تکلیف 4 دن کی چل جائے گی، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانیاں ہوں، یہ 4 دن کی تکلیفیں ختم ہو جائے گی. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا میں راحت غلط طریقے سے مل جائے لیکن اس کی سزا آخرت میں ملے، جہنم کی صورت میں ہم کوئی برداشت نہیں ہے. اس زمانے کی عورتوں میں یہ چیز بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے دلوں میں تھی اور یہ آخرت کے یقین سے جڑی ہوئی چیز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین سے جڑی ہوئی تھی. آپ نے بول دیا، مان لیا اس عورت نے، تمہارے لیے جنت. کہا ٹھیک، میں صبر کروں گی.
یہ نہیں کہا ایک کام کرتی ہوں مجھ کو 2 دن دیجیے، میں اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہوں، مجھے استخارہ کرنے دیجیے۔ اس نے کہا نبی کی زبان سے بات نکلی، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ نے کہہ دیا ختم ہو گئی بات، جنت ملے گی کا مطلب ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین اور آخرت کا یقین، یہ 2 یقین ایسے ہیں جو انسان کو واقعی اعلیٰ اوصاف کا حامل بناتے ہیں۔ انسان کا لیول بڑھتا ہے اس کی یقین سے، اس کی زندگی کا معیار، اس کے اعمال کا اونچا ہونا معیار، یہ بڑھتا ہے اس کی یقین کے اونچا ہونے سے۔ اور اس زمانے کی عورتوں میں یقین ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی۔ ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کہ آج تھوڑی موڑی تکلیف کے لیے، دنیا کی ذرا سی پریشانی کے لیے شوہر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ حرام بھی کمانے لگے، تنگی ہو رہی ہے، گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس سے لے کے، اور کبھی کبھی تو اپنی عیاشیاں، زیورات اور کپڑے اچھے، اور ہم کو آسانی سے رہنا ہے، آسائش میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم شوہر کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر مجبور ہو کے وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ انسان دنیا میں آرام سے اور آخرت میں جہنم میں چلا جائے حرام کھانے کی وجہ سے؟ آپ تو آرام سے اور آپ کا شوہر جہنم میں جائے حرام کمانے کی وجہ سے، جھوٹ، دھوکہ اور خیانت سب کچھ کرنے لگ جائے اس وجہ سے کہ مجھ کو کمانا ہے، میری ذمہ داری ہے، اور دنیا میں مجھ کو دنیا کی جہنم سے نجات چاہیے۔ دنیا کی جہنم سے بچنے کے لیے وہ آخرت کی جہنم کا خطرہ مول لے، اور اس کا سبب ایک عورت بنے، بیوی بنے، یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چننا چاہیے، اور دنیا کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں راحت دے تو بہت اچھی بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، لیکن کبھی زندگی میں انتخاب ہوتا ہے یہ یا یہ، تو ایسے وقت میں جب 2 میں سے ایک کو چننا ہو تو انسان ہمیشہ آخرت کو چنے۔ 2 میں سے ایک کو چننا ہو تو ہمیشہ وہ آخرت کو چنے، یہ اس کی عقل مندی کی علامت اور دلیل ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جو زمانے کی عورتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے۔ حکم دے دیا ماننا ہے، چاہے دل پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ پڑے۔ سارے احکام شریعت کے ایسے تو نہیں کہ اس کے اندر انسان کو آسانی ہو، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں لذت محسوس ہو۔ روزے میں مشقت ہے، افطار میں لذت ہے، سارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ رمضان میں مشقت ہے، عید کے دن خوشی ہے۔ دین میں اعمال ایسے ہیں کہ بعض اوقات ان اعمال میں لذت اور راحت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، کبھی جسمانی اعتبار سے، کبھی نفسیاتی اعتبار سے، کبھی فزیکل لیول پر اور کبھی سائیکولوجیکل لیول پر انسان کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف آئے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، سماجی، اس کو برداشت کر لے۔ جب تک یہ رزق وہ نہیں لیتا ہے، جب تک یہ مشقت برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا ہے، واقعی وہ فرما برداروں میں شمار نہیں ہو سکتا اس کا۔ عام طور سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کو بھائے اس میں فرما برداری کرتا ہے، جس میں راحت ہو، ہاں مزہ ہو، اس کے اندر کامیابی ہو، ترقی دکھائی دیتی ہو، شریعت کے احکام اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کا نقصان دکھائی دیتا ہو، جہاں اس کو ذلت کے راستے دکھائی دیتے ہوں، جہاں نفس پر بہت مشقت اس پہ پڑتی ہو، ایسے احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عید کی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز اسی دن، عید ہی کے دن فجر کی نماز میں آدمی دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ عید کی نماز میں سارے لوگوں سے ملنا جلنا، وہ انٹرٹینمنٹ بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے، ایک سوشل گیدرنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ فجر میں ایسی کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان دین کے نام پر بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کو اپناتا ہے جس میں لذت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن جو اعمال مشقت والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔
یہ نہیں کہ آدمی ایک پاؤں باہر ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھے، کچھ مانے کچھ نہیں مانے، بلکہ پورا پورا دین میں داخل ہو جائے اور اس کی پوری زندگی میں دین داخل ہو جائے۔ زندگی کا کوئی پہلو، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، اسلامی آداب ہوں، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کی شریعت کا نفاذ نہ ہو، جی چاہے نہ چاہے، یعنی نفس چاہے نہ چاہے، نفس کی کتنی بھی مخالفت کیوں نہ ہو، تب بھی وہ اس پر نافذ کرے اللہ کے فیصلوں کو، چاہے اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ مجھے یہ نہیں چلتا، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے تو چلانا پڑے گا۔ ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، آدمی اپنے مزاج کو قانون بنا لیتا ہے، اپنا پرنسپل بنا لیتا ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتا ہے۔ واقعی مسلمان وہ ہے جو اپنے مزاج کو تابع کریں کتاب و سنت کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے، یہ مسلمان ہے۔ میرا مزاج کوئی چیز نہیں، میرے مزاج کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ اس زمانے کی عورتوں میں چیز تھی۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت له امرأة اخطبها، تو میں نے ایک خاتون کا ذکر آپ کے سامنے کیا جس سے میرا رشتہ چل رہا تھا، نکاح کا معاملہ تھا، ہونے والا تھا، بات اس کے سامنے پیش کرنی تھی۔ فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، آپ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ اور اسے دیکھ بھی لو، جس سے نکاح ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھو، اس لیے کہ یہ دیکھنا تمہارے دونوں کے درمیان نکاح والی زندگی میں محبت کا سبب بنے گا، اس سے تمہاری آپس کی قربت میں پختگی آئے گی۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَوَيْهَا، کہتے ہیں ایک انصاری خاتون اس کے گھر گیا جس سے نکاح کا پیغام دینا تھا، اور اس کے ماں باپ سے میں نے بات چیت کی اور نکاح کا پیغام دیا۔ وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھ بھی لو۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، ماں باپ کو یہ چیز، ماں باپ پر بڑی بھاری گزری، وہ بہت ہی غیرت مند لوگ تھے۔ ہماری بچی کو کوئی پرایا شخص دیکھے، ان کے مزاج میں چیز نہیں تھی۔ غور کریں، آج کے دور میں بدقسمتی سے خود مائیں اپنی بچیوں کو بے پردگی کے ساتھ دوسروں کے ولیموں میں لے جاتی ہیں تاکہ اس کو دیکھیں اور اس کو رشتہ آئے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی بچی ہے، ماں باپ کے مزاج میں پردہ ہے، ان پر یہ چیز بہت بھاری گزری کیونکہ مزاج میں ان کے تھا ہی نہیں ہے۔ ہماری بچی کو کوئی پرایا آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، جبکہ یہ رشتہ دے ابھی تک وہ اصول بنا نہیں ہے سماج میں۔ تو کہا کہ میں نے بتایا ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھ لو۔ فَكَأَنُّمَا، طبیعت میں نہیں تھا یہ، کہتے ہیں ان پر بہت بوجھ ہوا ہے اس کا کہ میں دیکھوں ان کی بیٹی کو۔ قال فسمع ذلك المرأة وهي في خدرها، وہ جو عورت تھی یا بچی، جو بھی جوان بچی تھی جس سے نکاح کا پیغام میں نے اس کو دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے یہ پوری بات ہماری سن رہی تھی، گھر میں تھی، سامنے آ کے نہیں بیٹھی، بلکہ پردے کے پیچھے وہ تھی گھر کے اندر، اور جب میں نے بات کی اس کے باپ سے تو وہ سن رہی تھی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ دیکھ بھی لو، تو وہ سن رہی تھی۔ فقالت، ماں باپ کو تو بہت دشوار گزری بات، لیکن اس خاتون نے پردے کے پار سے بات کی، اور کیا بات کی دیکھیے۔ فقالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر والا فانشدک، اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تب تو دیکھیے، ورنہ میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مت دیکھنا۔ اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تب تو ٹھیک، آپ کے حکم کے آگے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں،
لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا خوف دلاتی ہوں ایسا ہرگز بھی مت کرنا. کأنہا اعدمت ذالک، اور اس کی بات سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے بہت بڑی تھی کہ کوئی پرایا مرد اس کو دیکھے. فکأنہا اعدمت ذالک، یہ چیز اس کے لیے بہت ٹف تھی، بہت بھاری تھی، بہت مشکل تھی، بہت بڑا بوجھ تھی اس پر کہ میں دیکھوں اس کو. لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تب تو دیکھنا، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں. کہتے ہیں کہ فنظرت الیہا، اب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھ لو، تمہاری آپس کی محبت میں اس سے اضافہ ہوگا، نکاح سے پہلے دیکھ لو، اور یہی ادب ہے. کہتے ہیں کہ فنظرت الیہا، تو بہرحال جب ان لوگوں نے سنا اور راضی ہو گئے، ماں باپ بھی اور وہ بچی بھی راضی ہو گئی. فنظرت الیہا، تو میں نے اس کو دیکھا. فتزوجتھا، اور میں نے اس سے نکاح بھی کیا. فذکر من موافقتھا، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہماری جوڑی خوب جمی. فذکر من موافقتھا، کہ ان کی اور اس خاتون کی نکاح کی زندگی میں موافقت تھی، کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا. تو دیکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اور جو آپ نے ترغیب دی تھی کہ اس سے محبت بڑھے گی، واقعی اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ آپ کی بات انہوں نے بھی مانی، آپ کی بات ماں باپ نے بھی مانی، اور اس خاتون نے بھی مانی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح بھی ہوا اور دونوں کے درمیان موافقت اور محبت باقی رہی. تو یہ نتیجہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا. لیکن یہاں دیکھنے کی اس واقعے کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ سبھی نے روایت کیا ہے. اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس زمانے کے ماں باپ اور اس زمانے کی بچیاں، خواتین کیسے مزاج کی تھیں. ہم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ پردے والی عورتیں تھیں، اور یہ چیز صرف بطور رسم ان میں نہیں تھی. دیکھیے یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، ماں باپ پر بھی بہت بوجھ تھا یہ، اور اس خاتون پر بھی بہت بوجھ تھا کہ کوئی دیکھے. یعنی یہ ان کی طبیعت میں چیز تھی، یہ نہیں کہ بطور رسم انہوں نے پردہ اختیار کر لیا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شوہر کے گھر میں تو ہے پردے سے، کیونکہ شوہر بہت جلاد ہے، لیکن جیسی میکے جاتی ہے گھومنے کے لیے چوپاٹی پہ، بغیر پردے کے گھومے گی. ہاں، کیونکہ یہاں اس کی جیلر کے جیل میں ہو. لیکن جب میکے آئی ہے تو میکے آنے کے بعد کون دیکھتا ہے؟ تو سارے گھر والوں کے ساتھ پکنک پر گئی ہے گارڈن میں، کوئی پردہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو پردہ رسم کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، پردہ مزاج میں ہونا چاہیے. اگر انسان کے اور ایک عورت کے دل میں حیا ہو تو اس کی زندگی میں پردہ آتا ہے. تو پردہ مزاج کا نام ہے، رسم کا نہیں. تو آپ دیکھیں ماں باپ کو بھی آپ دیکھیں، اس خاتون کو بھی اور اس عورت کو بھی آپ دیکھیں، بالکل بھی اس پر بہت یعنی گراں گزرا یہ بات، بہت سخت تھی ان کے لیے کہ کوئی دیکھے ان کو. یہ مزاج ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے. اس زمانے میں یہ مزاج ان میں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے دوسری چیز جو یہاں سیکھنے کی ہے، طبیعت پر بوجھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو، تو اپنی طبیعت کے خلاف اس پر راضی ہو گئی. ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، اگرچہ طبیعت نہیں قبول کر رہی اس بات کو، لیکن ہماری طبیعت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم غالب کریں گے. یہ مزاج اس زمانے کی عورتوں میں تھا. ہم کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، ہم کو کیا چلتا نہیں چلتا، ہمارا مزاج ایسا ہے، ہمارے گھر میں ایسا رہا ہے، سب چھوڑ دو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ختم، ہم اس کو لے کے چلیں گے. ہماری شادیاں آپ دیکھیں، ہماری شادیوں میں سارے ریکارڈ بریک ہو جاتے ہیں بے حیائی کے. پھر ہم نکاح میں اتنے خوش ہو جاتے، سب لوگ، ماں باپ بھائی بہن اور سب سے زیادہ دلہن، اتنے خوش ہو جاتے، اور دولہا بھی، کہ شریعت کی کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. میوزک، ناچ گانے، بے پردگی اور ہر قسم کی برائی ہمارے نکاح میں، فضول خرچی سے لے کے سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے. اور بولنے والا بولتے بولتے اس کی آواز دب جاتی ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. ایسے آدمی کو پاگل سمجھا جاتا ہے جو ان کو منع کرے.
چاہے وہ خاندان کا ہو یا کوئی عالم ہو. ایسا آدمی یعنی خوشی میں خوشیوں کو مقدر کرنے والا ہو جاتا ہے. موڈ خراب کر دیا اس نے، بھئی نکاح نکاح ہے، جنازے کی طرح تھوڑی ہونا چاہیے، یہ مزاج بن جاتا ہے. تو یہ جو نکاح کا جو معاملہ ہے، آج آپ دیکھیے ہمارے سماج میں نکاح میں ہر قسم کی بے پردگی ہوتی ہے. ساری خواتین خوبصورت بالکل میک اپ کر کے اچھے اچھے لباس پہن کے بغیر پردے کے، اتنا سب میک اپ اور اتنا سب کچھ اچھا لباس پہن کے کون پردے میں آئے گا بھائی؟ اور ساری جو ہے تتلیوں کی طرح گھومتی رہتی پوری مردوں کے یہاں پر. چاہے وہ کھانے کھلانے کا وقت ہو، یہ بہت سخت بات بول رہا ہوں میں، لیکن یہ یاد رکھیں نہیں ہونا چاہیے. خاموشی گندگی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے. تھوڑا کڑوا بولنا پڑتا ہے تاکہ دل میں چوٹ لگے. خواتین کو پردے والی ہونا چاہیے، اور پردہ صرف رسم کا نام نہیں ہے، پردہ مزاج کا نام ہے. مزاج میں بھی پردہ ہونا چاہیے. ایک عورت کو بہت سخت لگے بے پردہ ہونا، بہت برا لگے بے پردہ ہونا، اس کے لیے آسان نہ ہو، بہت مجبوری کے حالات میں بھی برا لگے. اس سے پہلا بھی واقعہ آپ دیکھیے، مرغی کی حالت میں شریعت کے مکلف بھی نہیں ہو، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. چکر آ کے گرنے پر کیا شریعت ہے؟ بے ہوشی کی حالت میں کوئی شریعت کا نفاذ اس کے اوپر ہوتا ہے؟ نہیں، مکلف ہے ہی نہیں اس حالت میں. لیکن جس حالت میں میں مکلف نہیں ہوں، اس حالت میں بھی میں نہیں پسند کروں گی کہ اللہ کا حکم ٹوٹے. سوچیں کیا مزاج ہے ان لوگوں کا. ایسی حالت میں جس پر میری کوئی پکڑ نہیں ہے، اس حالت میں بھی میں نہیں چاہوں گی کہ میں لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو جاؤں. یہ مزاج ہے، یہ اس زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا. اور آگے بڑھتے ہیں. دین میں اس زمانے کی عورتوں میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا، زیورات جمع کرنے کا، اچھے کپڑے جمع کرنے کا، گھر اچھا سجانے کا، کھانے پینے کا، پکنک کرنے کا. ان کے ہاں دین سیکھنے کا مزاج تھا. مردوں کے مقابلے میں وہ چاہتی تھی کہ ہم کو بھی ٹائم ملنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتی تھی. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک. فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول، مرد سارا وقت آپ کا لے لیتے ہیں، ساری باتیں آپ کی سنتے ہیں. فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ. آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے بھی تو مقرر کیجئے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آپ وہ علم ہم کو تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. فقال اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. آپ کے سامنے جب ان کی طرف سے یہ گزارش آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ. ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہو. فاجتمعنا، ساری کی ساری عورتیں جیسا آپ نے بتایا تھا اس دن جمع ہوئیں. فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر وہاں گئے جہاں عورتیں جمع ہوئی تھیں، اور آپ نے جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی سکھایا. عورتوں کے لیے الگ سے انتظام آپ نے کیا. عورتوں میں تھا کہ سارا وقت آپ کا مت لے رہے ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے سب وہی سنتے ہیں، ہم کو آنے کا موقع اتنا نہیں مل پاتا ہے. آپ کے اطراف سارے مرد جمع ہوتے ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے. ویسے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اتنے اوقات ہیں، سارے اوقات میں مرد ہی آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، ساری باتیں آپ کی مرد ہی سنتے ہیں. ہم کو اسپیشل ٹائم چاہیے، ہم کو الگ سے سپریٹ ٹائم چاہیے آپ کا. آپ ہم کو بھی سکھائیے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. ماں باپ کی فکر کیا ہے؟ بیٹی کو پڑھاؤ. کیوں بھائی؟ ارے اگر طلاق ہو گیا کبھی تو کمانے کے لیے خود کے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہیے. تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اس کے لیے ہم آج سے اس کی فکر کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہو تاکہ کل کو کما سکے. ہم کو پیسے کمانے کی فکر ہے، نیکی کمانے کی.
دنیا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو جواب دینے کے لیے اپنی پوری زندگی کا، اس کی معرفت، اس کا علم، اس کی تیاری نہیں۔ دنیاوی علوم کے لیے ہم کتنے سالوں سال ان کو لگا دیتے ہیں، پہلی سے 10ویں تک، بلکہ پہلی کے پہلے بھی پڑھاتے ہیں ان کو پلے اسکول، اور اس کے بعد پھر 10ویں کے بعد 12ویں، 12ویں کے بعد 15، 15 کے بعد ایم اے، اور نہ جانے آگے کتنا پڑھے گی، پی ایچ ڈی کرے گی۔ اسلام میں تعلیم کے بارے میں ممانعت نہیں دنیاوی اعتبار سے، جتنا چاہے پڑھے، لیکن دین میں صفر۔ نہ اس کو حیض کے مسائل معلوم ہے، نہ پردے کے مسائل معلوم ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق معلوم ہے، نہ اولاد کی تربیت معلوم ہے، جو واقعی اس کی زندگی کی ضرورت ہے، جو اچھا انسان بننے میں، اچھی مسلمان بننے میں اس کے لیے ضروری ہے، یہ علم اس کے پاس نہیں ہے۔ فزکس کیمسٹری پڑھ کے بچوں کی تربیت کرے گی؟ سوچنے کی چیز ہے۔ دین کے علم سے ہم ان کو محروم رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں عورتوں کی فکر کیا تھی؟ ہم کو بزنس سیکھنا ہے، مینجمنٹ میں کوئی کورس کرنا ہے، ہم کو باٹنی میں کوئی کورس کرنا ہے، پیڑ کیسے ہوتے ہیں اور پھول پھل کیسے ہوتے ہیں، نہیں۔ تعلمنا مما علمک اللہ، آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے وہ علم ہم کو بھی چاہیے۔ ایک عورت کے مزاج میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دنیا کا علم حاصل کرے جتنا چاہے، کون منع کیا ہے، لیکن دین کے علم سے محروم ہونا یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اصل علم یہ ہے جو کام آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں اسکولیں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے مکتب خالی۔ خواتین کو اپنی بچیوں کے بارے، اور اسی وجہ سے بہت سارے طلاق اور خلا بھی ہو رہے ہیں، کیوں؟ معلوم ہی نہیں کیسا رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ، کیسی زندگی بہتر گزارنی چاہیے، نہیں معلوم ہے۔ تعلقات، بے دینی، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، پھر بعد میں آ رہے ہیں بچہ ڈرگ ایڈکٹ بن رہا ہے اور لڑکی مرتد ہو گئی، ماں کو بھی معلوم نہیں تربیت کیسی کرنا چاہیے بچوں کی، اور کبھی دینی مجالس میں لائی نہیں، وہ کبھی بھیجا نہیں اس نے۔ پڑھ دنیا کی پڑھائی کرتی رہے بس۔ وہ اتنا پڑھ لیتی ہے کہ پھر پڑھانے لگتی ہے، ماں باپ کو ہی پڑھاتی ہے، آپ لوگوں نے ایسا نہیں، ایسا رہنا چاہیے، پھر وہ پڑھاتی ہے، پھر سنتی نہیں وہ۔ آپ اس کو نصیحت کرو اردو میں تو وہ انگلش میں آپ کو جواب دیتی ہے، کیونکہ اتنا پڑھ چکی ہے کہ اب آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے، اب وہ آپ کو پڑھائے گی۔ اور کتنے ماں باپ پھر مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، کوئی دعا ہے بچی کی سدھرنے کی؟ ہے، استغفار کرو اب اللہ سے اپنے گناہوں کی، اس کو چھوڑو، اب اپنی فکر کرو، سارا وبال تم پر آنے والا ہے۔ اس زمانے کی عورتوں میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ دنیا کا علم منع نہیں ہے، لیکن دین کا علم فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ انصار کی عورتیں کیسی عمدہ عورتیں تھیں، کتنی ہائی لیول کی عورتیں تھیں۔ نعم النساء نساء الانصار، ان کا بہترین ہونا، اعلیٰ ہونا کس چیز میں تھا؟ کہا لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، دین میں گہری سمجھ حاصل کرنے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ایسے مسائل پوچھتی تھیں جو خاص عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم کا شوق ان کے اندر تھا، اور علم کے معاملے میں شرم و حیا کی وجہ سے وہ محروم نہیں رہتی تھیں، بلکہ معلوم کر لیتی تھی کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، حیض کا، نفاس کا، اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں جو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتے ہیں، خواتین کو بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے مسائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا ہی نہیں کبھی، اس بارے میں نہ کچھ پڑھا، نہ سنا، نہ سیکھا، نہیں معلوم، اور بعد میں پھر نکاح کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو خاص کر کے خواتین دینی علم سے کی طرف راغب کریں، اور یہ بچپن سے ہوتا ہے۔ آپ سالوں سال ان کو چھوڑے رکھیں اور دنیا 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 وہ سنتی رہیں، پھر بعد میں جب آپ کو اس میں بگاڑ دکھائی دینے لگے، تب آپ کو سمجھ میں آئے کہ اب اس کو دین چاہیے۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ نہیں سنتی ہے۔ پھر شروع سے یاد رکھیے اس کو، شروع سے مزاج بنائیے، اور بعد میں اگر اللہ ہدایت دے دے کسی کو تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن بہت مشکل پڑتا ہے۔
مزاج بگڑ جانے کے بعد دین کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے کی عورتوں میں جو خاص چیز دیکھنے میں ملتی ہے وہ زہد و قناعت ہے، اللہ کی خاطر کم پر راضی ہو جانا، دنیا میں کم پر اپنے آپ کو راضی کر کے سادہ زندگی گزار لینا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ قناعت، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، ناشکری نہیں کرنا۔ زیادہ کے لیے حرام کی طرف جانے کی بجائے تھوڑے میں گزارا کر لینا، اور آخرت سے امیدیں باندھ لینا۔ دنیا میں دنیا کی عادت نہیں ڈالنا، لگژری کی عادت نہیں ڈالنا۔ آج کی دنیا میں گناہوں کی بڑی وجہ یہ ہے اور حرام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو سب لگژری چاہیے، سہولت کی ساری چیزیں ہم کو چاہیے، سب اچھا چاہیے، گاڑی، موٹر، کپڑے، زیورات، جوتیاں سے لے کے گھر کے اندر ڈیکوریشن سے لے کے سب کچھ، ہم دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کی عورتوں کی امیدیں دنیا سے نہیں آخرت سے جڑی ہوئی تھی، اور یہاں پر کم سے گزارا کر لیتی تھی، سیدھا سادہ جی لیے، کم کھا لیے، سیدھا موٹا جھوٹا کھا لیے، ایسی زندگی نکال لیا کرتی تھی۔ خاص کر کے دین کی خاطر صدقات بھی وہ کرتی تھی اور پھر کم پر گزارا کرتی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور انہوں نے عروہ جو ان کے رشتہ دار تھے، بھانجے تھے، ان سے کہا، ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میری بہن کے بیٹے، انا کننا لننظر الی الہلال، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا حال یہ تھا کہ ہم چاند دیکھتے، ہلال، نیا چاند، ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینوں میں 3 بار ہم ہلال دیکھتے، چاند دکھا، پھر چاند دکھا، پھر چاند دکھا، 3 بار ایسا ہو جاتا۔ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چاند پر چاند گزر جاتا، مہینے 2 مہینے گزر جاتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ فقلت یا خالہ ما کان یعیشکم، عروہ نے پوچھا، اے ہماری خالہ، آپ کا گزر کن چیزوں پر ہوتا تھا؟ پھر جب چولہا نہیں جلتا تو کھاتے کیا تھے؟ قالت الاسودان، 2 کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی۔ اب بتائیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اگر کسی دن آپ کے سامنے صرف کھجوریں رکھ دی جائیں اور پانی، کتنا ناراض ہوں گے بیوی سے؟ سوچئے کہ ایسا گھر شاید ہی کوئی ہوگا جس میں افطار کے وقت میں بس ایک وقت میں، افطار کے وقت میں سامنے صرف کھجور اور پانی، کون سا گھر ہوگا ایسا؟ لیکن یہاں 2 مہینے گزر رہے ہیں، صبح، دوپہر، شام، ہر دن کا ہی حال ہے، گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے۔ ایسے بھی وہ ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ دیکھیے بیویوں کا حال کیا ہے، وہ برداشت کر جاتی تھی، اس کو برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ کے دین کی اشاعت میں آپ لگے رہتے تھے، اور معاشی اعتبار سے تنگی بھی آتی تھی، لیکن وہ اس کو برداشت کر لیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کرتی تھی، اللہ کی شکایت اور ناشکری نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک کے بعد ایک مہینہ گزر جاتا، 2 مہینوں تک ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی افطار کرتے تو آپ گیلی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو نہیں ملتی تھی تو آپ سوکھی کھجوریں کھا کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ افطار کے لیے آپ کو بالکل ردی سوکھی کھجوریں بھی میسر نہیں ہوتی، آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ یعنی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار صرف پانی سے بھی ہوتی تھی کہ گھر میں کھجور بھی نہیں ہوتی تھی،
آج بتائیے ہمیں سے کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں صرف افطار کے وقت میں پانی ہوتا ہو؟ لیکن ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر ایسا تھا، اور امت کی مائیں ازواج مطہرات، ان کے گھروں کا حال یہ تھا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، بھوک سے پریشان تھا، کہا میرے لیے کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھروں کی طرف آدمی بھیجا، کہا جاؤ دیکھو کچھ ہے کہ ہمارے گھروں میں۔ ایک گھر، دوسرا، تیسرا، ساری بیویوں کے گھروں تک وہ جا کے اس نے کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، ایک مہمان آیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہم کو، ہے تو دیجئے۔ ہر گھر سے آواز یہ آئی کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کسی ایک گھر میں بھی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ دعا دیا آپ نے، پھر وہ صحابی لے کر گئے اور اپنے گھر میں اس مہمان کو کھلایا۔ ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال کیا تھا؟ صحابی گئے گھر پہ، بیوی سے کہا دیکھو مہمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، آپ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، یہ ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ کوئی چیز گھر میں بچا کے مت رکھنا، جو بھی چیز گھر میں ہو کھانے کی ان کے سامنے لا کے رکھنا۔ بیوی بڑی سعادت مند تھی، ڈانٹا نہیں شوہر کو، کسی کو بھی اٹھا کے لاتے ہیں گھر پہ، کم سے کم گھر پہ دیکھ تو لیتے ہے کہ نہیں۔ آپ لاتے ہو مینج مجھ کو کرنا پڑتا ہے، نہیں۔ عورت نے کہا کہ دیکھیے آپ کے اور میرے لیے تو ہے نہیں، جو بھی ہے وہ بچوں کا ہے۔ شوہر بھی سعادت مند تھا، شوہر نے کیا کہا، ایک کام کرو، یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، ٹینشن نہیں لیا، وہ لوگ بھوک کے عادی تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو، بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دینا، مہمان تو لائیں، اس کو بھوکا نہیں لے جا سکتے، واپس لے جا کے چھوڑ کے آئے مسجد میں، ہاں تو جانے تیری بھوک جانے نہیں۔ گھر میں بیوی سے کیا کہا، ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو نہیں دینا ہے، ہمارا تو ہے نہیں، بچوں کا کھانا ہے، بچے اپنے ہی ہیں، آج نہیں تو کل کھائیں گے، بھوکا سلا دو ان کو۔ اور رات میں جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، اور مہمان کھاتا رہے گا اور ہم کھانے جیسا کریں گے اور اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ بیوی نے شوہر کی فرما برداری کی، مانی، اور اس نے ویسے ہی کیا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی مہمان کوئی عام نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اور شوہر کی بھی فرما بردار تھی وہ۔ اور دین کا جذبہ نہ صرف مردوں میں، عورتوں میں بھی تھا۔ اس نے بھی چراغ صحیح کرنے کی، اصلاح کرنے کے بہانے اٹھ کر اس کو بجھا دیا۔ اب مہمان کھاتا رہا اور یہ لوگ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے بھوکے، اور مہمان کو معلوم تک نہیں کہ یہ بھوکے نہیں کھا رہے، اس کو لگا یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن سارا کھانا مہمان بچوں کا کھا گیا، اس کو بھی نہیں معلوم، بیچارہ وہ بھی تو اگر معلوم ہوتا تو کھاتا ہو، نہیں کھاتا، اس کو نہیں معلوم ہے، اس نے کھایا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا رات کو تم نے جو اپنے مہمان کے ساتھ کیا نا، اللہ کو بہت پسند آیا ہو، رات میں تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ جو معاملہ تھا اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہو۔ اندھیرے میں جو عمل کیا، جو مہمان کو معلوم نہیں پڑا، وہ رحمان کو معلوم پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، اللہ کے علم میں تھا۔ تو سوچئے کہ اس زمانے میں کیسے نیک لوگ تھے، خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھلایا، اور ان کے گھر کا حال کیا تھا، ہمارے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے نہیں، بچوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کیا تھا، لیکن کبھی ان کی زبانوں سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے اور فوراً چاہنے لگتے ہیں کہ دنیا کے خزانے آسمان سے ہمارے گھروں پر انڈیل دیے جائیں۔ ہم ذرا سی انکنوینئنس برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں اتنی ساری قربانیاں دے کر، نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا، نبی کے ساتھ ہر قسم کی دعوتی مہم میں شریک رہنا، ہر قسم کی قربانی دینا، سب کچھ کر کے بھی
وہ لوگ کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہم کو کیوں نہیں دے رہا اللہ. لیکن ہم ذرا سا دینداری کی طرف آئیں اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تجارت نہیں چلے یا کچھ بھی کرے، کیوں ایسا اللہ ہمارے ساتھ کر رہا معلوم نہیں. نماز پڑھتا ہوں میں، روزہ رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، صبح شام کے اذکار کرتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں، پھر کیوں نہیں فقر و فاقہ کیوں ہے اس کے باوجود؟ کیوں نہیں ملتا رزق؟ کیوں پروموشن نہیں ہو رہی؟ کیوں ترقی نہیں ہو رہی؟ انسان شکایتیں کرنے لگتا ہے. وہ لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے راضی رہتے تھے. تو ایک بہت بڑی چیز تھی جو اس زمانے میں ان لوگوں میں تھی. اس طرح سے اور کئی باتیں ہیں جو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے. اور اس زمانے کی خواتین کی جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات دیکھ کر مردوں کو بھی شرم آنے لگتی ہے. واللہ وہ جتنے ہائی لیول کی، جس قدر اعلیٰ ترین خواتین تھیں، خواتین تو دور کی بات، مرد ان کو جب دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنے اونچے درجے کا ایمان تھا، کتنے اعلیٰ صفات وہ تھیں اور کتنا دینداری ان کی پختہ تھی، دیکھنے کے بعد مردوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہماری زندگی میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو معیار انہوں نے چھوڑا ہے، جو اسوہ انہوں نے چھوڑا ہے، جس لیول پر وہ تھیں، بعد میں جتنے بھی آنے والے ہیں اس ریکارڈ کو توڑ نہیں سکتے. وہ ایسا ریکارڈ سیٹ کر کے وہ لوگ گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ان کی زندگی سے ہم کچھ نور لیں، کچھ ان کے اوصاف کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنائیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا اور تکلیف کے باوجود دین پر جمے رہنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.